ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے تحریک عدم اعتماد کی اور معاملات اب تقریباً کہنا چاہیے کہ کسی نقطے لگنے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ آؤٹ آف دا باکس کوئی سولوشن جو تلاش کیا جا رہا ہے اس کے مطابق ہوں گے یا پھر تحریک عدم اعتماد جو ہے اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی اور پروسیجرز پورے کیے جائیں گے. ابھی تک اس کے بارے میں کوئی بھی مستند انداز میں بات نہیں کی جا سکتی. کل کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی قومی اسمبلی میں جب معاملہ ہوگا، اور آج رات بھی کچھ ایسی ملاقاتیں ہوں گی جس کے بعد صورتحال ہوگی. چوہدری صاحب ایک اور بات بھی بتائیں، ایک ایلیمنٹ سپریم کورٹ کی طرف آتے ہیں، کیونکہ فورن ایلیمنٹ کہا جا رہا ہے کہ جو بعض لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں، ممالک انوالو ہیں اور اس میں پیسہ بھی چل رہا ہے اور امریکہ کا نام لیا جا رہا ہے. لیکن ایک اور بھی اس کا پرسپیکٹو ہے کہ چین کے وزیر خارجہ اور چین کے سفیر وہ بھی کافی متحرک رہے ہیں، اور انہوں نے جو بات کی چین کے وزیر خارجہ نے پچھلے دنوں جو ہم نے کل سنوائی بھی تھی، وہ خالصتاً پاکستان کی انٹرنل سچویشن پہ تھی. تو چین بھی یہ چاہتا ہے کہ معاملات کچھ بھی ہوں، کیونکہ ان کے مفادات بہت ہیں، تجارتی، مالی، معاشی، گوادر، سی پیک، ون بیلٹ ون روڈ. تو چین بھی اس میں کوشش کر رہا ہے، اور کچھ ایک دو اور برادر ملک ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان معاملات خوش اسلوبی سے طے پا جائیں اور لڑائی اس حد تک نہ جائے کہ اس کے بعد بھی گورنمنٹ یا ملک جو ہے عدم استحکام کا شکار ہو. ذرا سنائیے جی، شارٹ سنوائیں. First, we need to first support each other. However, the international situation and the situation in our respective countries may change. China will firmly stay committed to pursuing a friendly policy toward Pakistan, and we hope that the various parties and factions in Pakistan can strengthen unity and coordination and maintain the larger interest of internal development and stability. داخلی امن اور ترقی کے لیے جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ وسیع تر مفاد میں، قومی مفاد میں، پاکستان کے مفاد میں استحکام لے کر آئیں. چوہدری صاحب ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں میرے علم میں، کچھ رپورٹ ہوئیں کچھ نہیں ہوئیں. جی چوہدری صاحب. نہیں، یہ عوامی جمہوریہ، میں نے پچھلے دن بھی کہا کہ عوامی جمہوریہ چین کی جو نون اور اسٹیٹڈ پالیسی رہی ہے دنیا کے بارے میں آج تک، اور ہمسایوں اور دوستوں کے، کہ وہ اندرونی معاملات میں نہ اپنے معاملات میں مداخلت کرنے دیتے ہیں، نہ دوستوں کے کرتے ہیں. لیکن پہلی دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی مل جل کر اکٹھے یونٹی سے کام چلائیں اور اپنے ملک کو آگے لے کے جائیں. یعنی جو میں نے لبے لباب ان کی، جی ہاں، کیونکہ زیادہ صاف نہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا. ایک آپ کو بات سنواتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک ان سے اندر بھی ایسے لوگ ہیں، ایک تجویز دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان بن گئے ہیں، کیا کہنا چاہیے، گلے کی ہڈی بیرونی طاقتوں کے لیے، تو حکومت پاکستان تحریک انصاف کی رہے، وزیر اعظم عمران خان کا رول ذرا تھوڑا سا تبدیل کر دیں. فیصل واڈا صاحب بتا رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر بھی بہت سارے منافق ہیں جنہوں نے شیروانیاں سلوائی ہوئی ہیں اور وہ تیار بیٹھے ہیں. سنائیے جی. پہلے کس نے روکا ہوا تھا عمران خان کو؟ منافقوں نے. آپ کی پارٹی کے؟ اور تو کسی نے نہیں روکا ہوا تھا. نہیں، ہماری پارٹی کے منافق تھے. اور ابھی بھی ان میں سے کچھ نے، کسی نے جلدی میں ڈر کے مارے شیروانی بنوائی، کسی نے ڈر کے مارے آپ کی پارٹی کے لوگوں نے ہاں پاجامہ بنایا اپنا. کیوں خوشی میں؟ وہ خام خوالی تو کسی کو نہیں ہے. میں بھی سوچ سکتا ہوں میں بدامی بن جاؤں. اچھا، نہیں بن سکتا نا میں. ٹھیک ہے، خواب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. شیروانی پاجامہ سلوایا جلدی جلدی پارٹی کے منافقین نے. تو چوہدری صاحب یہ ظاہر ہے اب یہ اس طرح کے جو منافقین ہیں یہ وہ بیک بینچر والے تو ہیں نہیں، یہ تو کوئی قداور شخصیات ہی ہوتی ہیں پارٹی کے اندر. لیکن دو چیزیں ہیں، ایک تو بندہ، یہ پارٹی ایسی ہے، معاف کرنا، کیونکہ اس وقت چونکہ کرائسس میں ہے عمران خان صاحب، تو میں بہت ساری چیزیں اس وقت ڈسکس نہیں کروں گا. جب یہ ہفتہ گزر جائے گا، 10 دن جتنے بھی ہے، تو پھر یہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات ہے اس پارٹی کا. میں صرف ایک نکتہ کہہ دیتا ہوں جو آپ پوچھ رہے ہیں. دو بتائیں. اس میں کوئی دو بندے اکٹھے نہیں، یعنی کسی ایک بندے کو میں نے کبھی
اپنے فیلو یعنی پی ٹی آئی والے کے حق میں بات نہیں کرتے دیکھا. یہ ان کا سب سے المیہ ہے. اور عمران خان صاحب پر سب کا اعتماد یعنی کانفیڈنس ہے. لیکن دو چیزیں ہیں جو لوگ اگنور کر رہے ہیں جو میں نہیں کر سکتا. آپ نے کل بھی دیکھا کہ جب وزیر اعظم وہاں پریڈ گراؤنڈ پہنچے ہیں تو جو سٹینڈنگ اویشن جو کھڑے ہو کر اور تالیوں کا یعنی گونج ہوئی وہ آسمان تک گئی. یعنی کافی دیر تک وہ ان کی پاپولر ایک ویو آئی ہوئی ہے جو لوگ اگنور کر رہے ہیں. اور یہ تھرو آؤٹ دی کنٹری ہے. اور ہمیں بھی لوگ جو کل تک تانے دیتے تھے کہ وہ جی تھوڑے خان نے بیڑا گر کر دیتا مہنگائی, یعنی یہ جدوں دا کرائسس ہے لوگ ایسے ایسے بیچارے رون کے ہو کے میرے کو آئے نے کہ یہ لڑکی نہ جائے کہ گورنمنٹ. تو اس وقت سم اور دی ادر مجھے نہیں اس کا ریزنز پتا. لوگ ایک پاپولر ویو لے کے عمران خان کے لیے نکل پڑے ہیں. تو اس لیے بہت سارے لوگوں نے اپنی رائے تبدیل کی ہے. اگر رائے تبدیل ہو چکی اور ویو آ گئی, پاپولر ووٹ مزید اس میں اضافہ ہو گیا, پھر تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو فوری پیشکش کرنی چاہیے ارلی انتخابات کی کہ آئیں جناب بیٹھیں بتائیں کب جلد انتخابات کروانے ہیں. تو یہ معاملہ تو پھر ختم ہو جائے گا اور نیا الیکشن کی طرف جائیں اور جیت جائیں. اطلاع یہ ہے اگر دیکھیں نا ٹھیک ہے میری اطلاع یہ ہے ہاں جی کہ انہوں نے کرائسس پر قابو پا لیا ہے. خبر دے رہا ہوں اور اس کی موڈیلٹیز طے کی جا رہی. ٹھیک ہے, اصل تو یہی بات ہے نا موڈیلٹیز کی تو میں بات کر رہا ہوں. موڈیلٹیز پہلے 10 دفعہ اس کرائسس پہ قابو پایا گیا اور 10 دفعہ ہی وہ جو ترہ امتیاز ہے اس کی بھینٹ چڑھ گیا یہ سارا معاملہ. موڈیلٹیز پہ تو آ کے معاملات پھنس جاتے ہیں. اور کیمپ میں کیا باتیں ہوئیں وہ آپ نے سن لی. ذرا ایک اور شاٹ سنائیے گا جی فیصل واڈا صاحب کا. میرے کیمپ میں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اپوزیشن کو کیا فیس سیونگ دی جائے باہر نکلنے کی. کوئی گورنمنٹ تو نہیں گرا پا رہی. فار ایگزامپل کیا ہو سکتی ہے؟ الیکٹورل ریفارمز ہو سکتے ہیں, 3-4-5 مہینے پہلے الیکشنز ہو سکتے ہیں. اب ذرا شیخ رشید صاحب کو بھی سنوائیں گے. وزیر داخلہ جلد الیکشن. پاکستان میں الیکشن جلدی بھی ہو سکتے ہیں اور اگر ارلی الیکشن ہوئے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ عمران خان اس ملک میں کتنی سیاسی بڑی طاقت کے ساتھ آتا ہے. اس کے بعد فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ ہماری تمام تر توجہ 27 مارچ کو ہے. اور وزیر اعظم عمران خان نے آج ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا کہ 27 مارچ کو جناب آئیں بالمعروف اور ونہی عن المنکر. آگے ان کا مہربانی ہے کہ وہ بالید نہیں کہا. تو سنائیے گا جی ذرا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ساری میری قوم 27 تاریخ کو میرے ساتھ نکلے صرف ایک پیغام دینے کے لیے کہ ہم بدی کے ساتھ نہیں ہیں, ہم بدی کے خلاف ہیں. ہم اس ملک میں یہ جو جرم ہو رہا ہے ملک کی جمہوریت کے خلاف, قوم کے خلاف, عوام کے خلاف کہ آپ چوری کے پیسے سے پبلک کے نمائندوں کے ضمیر خرید رہے ہو, قوم اس کے خلاف ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ قوم نکلے میرے ساتھ 27 تاریخ کو. اور سارے پاکستان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آگے سے کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ اس طرح ہارس ٹریڈنگ کر کے اس ملک کی جمہوریت کو اور قوم کو نقصان پہنچائے. اس کے بعد جی فواد چوہدری صاحب. ہماری تمام تر توجہ 27 کے اپنے جلسے کی طرف ہے. یہ جلسہ ایک تاریخی جلسہ ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ ہم یہ جو بازی ہے جس شطرنج کا یہ کھیل جس کو شروع اپوزیشن نے کیا ہے اس کو ختم انشاءاللہ ہم کریں گے. اب ذرا راجہ ریاض صاحب کو سنوائیں گے. وہ کہتے ہیں 27 ارکان ہیں اور وزیر بھی ہیں اور ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. اب تقریباً اس وقت میرے خیال میں 13 تو ہم سامنے آ چکے ہیں, 11 وہ اور 3 اور لوگ نئے آ چکے ہیں. یعنی کہ ابھی فگر جو ہے وہ 27 پہ پہنچ گیا ہے. یہ معاملہ تقریباً میرے خیال میں میر صاحب 200 تک پہنچ جائے گا. 2 وزیر آنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کے لیے گنجائش نہیں بن رہی. اگر گنجائش بن گئی یا ہم میں سے کچھ لوگ راضی ہو گئے تو شاید وہ آ جائے. اب ذرا جی ایم کیو ایم کو سنوائیں. کیا آپ کسی تحریری معاہدے کی طرف بڑھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ یقیناً چاہے نون کے ساتھ بات ہو چاہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو اس کا باقاعدہ ایک تحریری طور پر معاہدہ ہوگا. جب وہ ہو جائے گا تو ہی سامنے آئے گا.
آپ امید رکھیں کہ ووٹنگ سے پہلے انشاءاللہ ہو جائے گا. یہ پورا پروسیجر ہوتا ہے نا, ڈائلاگ ہوتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے, پھر پیپر تیار ہوتا ہے. ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے, ہم بہت آرام سے اس کے اوپر فیصلہ کریں گے. جی آرام سے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ اور تصویر بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے.